بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری درس۔ قلعہ بہنسا میں جب کفر کے پیشوا مارے گئے اور عوام الناس رہ گئے، انہوں نے آ کر امن کی درخواست کی کہ ہمیں معاف کیا جائے، ہم لڑنے والے نہیں، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھی کہ جو مفسد کفار تمہارے ہاں یا کسی اور جگہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی معلومات ہمیں فراہم کرو گے۔ چنانچہ دن بھر ایسے لوگوں کو پکڑا گیا اور مارا گیا۔ اکثر مجاہدین کے ہاتھ تلوار چلاتے چلاتے سن ہو گئے تھے اور بازو سست پڑ گئے تھے۔ تاہم یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ دوسری دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے شہداء کے دفنانے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ ترکانوں کو بلا کر بیل گاڑیاں بنوائے تاکہ اس پر اپنے شہداء کو مختلف مقامات سے اکٹھا کیا جا سکے۔ چنانچہ سب اطراف سے کمانڈروں کے علاوہ عام سپاہی 400 شہید ہو چکے تھے۔ مسافر مجاہدین کو خون آلود کپڑوں اور غبار آلود جسموں اور خوشبودار زخموں کے ساتھ بحر یوسفی کے کنارے قلعہ بہنسا کے سامنے لقدق میدان میں سفر خاک کیا۔ اس قبرستان میں 5000 صحابہ کرام شہداء کی قبریں ہیں۔ شہداء کی تدفین سے فارغ ہو کر گلشن اسلام کے سپاہی قلعہ بہنسا کے برج اور قصری بطلیموس پر چڑھ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ سونے چاندی کے برتنوں اور دیگر سامان کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے۔ زیورات اور ریشمی کپڑوں اور شاہی قالینوں کے ڈھیر لگ گئے۔ بطلیموس ہاؤس میں ایک صندوق ملا جس میں قیمتی پتھر تھے۔ ایک تاجر نے صرف ایک پتھر 6000 دینار دے کر بیت المال سے خرید لیا اور جا کر مارکیٹ میں 1,00,000 دینار پر فروخت کیا۔ بطلیموس کے گھر کے قالین کسریٰ کے گھر کے قالین کی طرح قیمتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو خمس کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اس قالین کے حصے میں 20,000 دینار ملے۔ بطلیموس ہاؤس کو گرایا گیا، اس کے تمام خزانے نکالے گئے، قریب کے مکانات گرا کر خزانے جمع کر لیے گئے اور پھر مسلمانوں، غازی اور مجاہدین پر تقسیم کر دیے گئے۔ ہر سپاہی کو 10,000 دینار اور 1,000 عقد چاندی بطور مال غنیمت دیا گیا، اور ریشمی کپڑوں اور دوسری اشیاء کا حساب لگانا مشکل تھا۔ بڑے گرجے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو سونے چاندی کی خلیدیں اور ایجاد طرح طرح کے نقشوں اور تصاویر سامان آرائش تھی۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اتخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو مسلمان نے نعرہ تکبیر و تحلیل اور درود کی ایسی صدائی بلند کی جس سے علاقہ لرز اٹھا۔ حدیث نے آیت پڑھی، کم ترکوا من جنات و عیون وزروع و مقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک ورثناہم قوما آخرین۔ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور گھر عمدہ اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے۔ یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ایک دوسرے قوم کا۔ اس گرجے کے پاس بڑی مسجد بنائی گئی اور پورے شہر میں بے شمار مساجد قائم ہو گئے۔ 40 مسافر خانے بنائے گئے اور ادھر ادھر راستے، سڑکیں بنائی گئی۔ بحر یوسفی پر عظیم الشان پل بنایا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 1 ماہ تک قیام کیا تاکہ شہر کے حوال درست کرے اور خمس کا مال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ عمرو بن العاص بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور 30 قاصدوں کے ساتھ خمس کا مال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔
جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو خوش ہو کر معانقہ کی اور پھر کانے پر بٹھا دی جو پہلے سے تیار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر قاصد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا خط عمر فاروق کو دیا اور پھر قاصد نے زبان احوال سنائے۔ آپ کبھی رو رہے تھے اور کبھی ہنس رہے تھے اور بطلیموس کے احوال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اہل بیت اور عام مسلمان کی شہادت پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت روئے اور بھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے اطلاع کا عام مسلمان شہداء پر بہت روئے اور خاص کر اہل بیت پر، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عقیل رضی اللہ عنہ کی تعزیت کی عام مجمع میں۔ نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دونوں خطوط کو پڑھ کر سنایا تو سب مسلمان نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ آس پاس کے بچے کچھ علاقے قبضہ میں لے لو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ 2000 مجاہدین کو لے کر صعید پر کارروائی کرتے ہوئے، علاقوں پر چڑھتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے سعدی، اسوان وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے عدن تک جا پہنچے۔ پھر زیادہ تر صحابہ کرام بحر یوسفی کے کنارے پر گھر بنا کر رہنے لگے۔ اس طرح عالم کا نقشہ بدل گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، عزت آئی، ذلت گئی، توحید آئی، شرک بھاگا، انصاف آیا، ظلم چلا گیا، شرافت آئی، ذلت ختم ہو گئی، اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کفر کا نعرہ سرنگوں ہوا، اسلام کا نظام غالب آیا اور کفر کا نظام مغلوب ہو کر مٹ گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بندہ ناچیز نے کوشش کی، اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ دونوں تاریخ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت الصحابہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ نے ہمارے مدد کی۔ میں نے صرف اسباب استعمال کیا، اللہ نے توفیق دی اور آج الحمدللہ سیرت صحابہ بھی مکمل ہوا۔ یہ خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری درس تھا۔ دعا کرے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق تجھے پسند۔ اے مولا ہم سب کے گناہگاروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما جس سے آپ کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ اے مولا کریم صحابہ کرام کی قبروں کو مزید منور اور روشن فرما۔ اے اللہ ان کے کارناموں سے آج کے مسلمانوں کو نصیبہ عطا فرما۔ اے ربی کریم ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ڈال کر چلا جہاد سے وابستگی عطا فرما۔ صحابہ کی اس کام کو ہمارے بڑوں چھوٹوں بندوں اور عورتوں کو سمجھا اور پھر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے سپاہی بنا، اسی راستے پر جلا جو قرآن کا راستہ ہے، نبی آخر الزمان کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اے اللہ جہاد کو عالمی اسلام میں زندہ فرما، مجاہدین کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ علماء اسلام اور طلباء کرام کو جہاد کا داعی بنا، ان کو اس عظیم عمل سے وافر حصہ عطا فرما۔ اے رب کریم صیغہ جہاد کو متحرک فرما، علماء طلباء اور مسلمان عوام کے ذہنوں میں اس کو بٹھا۔ اے رب العالمین امت محمدیہ علی صاحبہ الف الفتحی کو ایک مومن مجاہد خلیفہ عطا فرما۔ مولا ان کی ٹوٹی ہوئی حالت کو جوڑنے کے لیے اور منتشر شیرازہ کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو مومن مجاہد اور غیور خلیفہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔